بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ناظرین، ہم نے پہلی ویڈیوز کے اندر نماز کی شرائط، فرائض وغیرہ بتائے تھے۔ آج ہم بچوں کو سکھائیں گے نماز کا طریقہ کہ نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ ایک بچے کو ہم امامت کے لیے کھڑا کر لیں گے، سیدھا صف کو مکمل کرو، برابر کھڑے ہو جاؤ، چھوٹے ادھر ہو جاؤ۔ ایک بچے کو ہم کھڑے کریں گے امامت کے لیے تاکہ یہ ان بچوں کو سب کو بتائے گا۔ تھوڑا اور پیچھے یہاں۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، نیت کرنی ہے، اور یاد رکھیں یہ ویڈیو دیکھ کر اپنے بچوں کو نماز درست کروائیں، خود اپنی نماز درست کریں، اور ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، اور چینل کو اور کمنٹس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جی، نیت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ نیت کی میں نے اس نماز کی، پڑھنا خاص واسطے اللہ تعالیٰ دے، 2 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دے، وقت نماز فجر، منہ میرا قبلہ شریف۔ اگر پیچھے امام کے ہوئے تو یہ بات بھی کہنے پڑے گی، پیچھے امام صاحب کے، منہ میرا قبلہ شریف۔ اللہ اکبر۔ یہ بات یاد رکھیں معزز ناظرین، ہم اکثر کوتاہی کرتے ہیں کہ اللہ اکبر اس طرح کہتے ہیں، دونوں اس طرح کر کے تو ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں، حالانکہ نماز کی شرائط کے اندر یہ بات موجود ہے، نماز کی شرطوں جو 6 بتائی تھی اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بندے کا منہ اور سینہ سب چیز قبلہ رخ ہونی چاہیے نماز پڑھنے کے لیے، تو ہتھیلیاں اس طرح قبلہ رخ ہونی چاہیے، یہ طریقہ کار ہے، اس طرح قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کہہ کے ہم نے ہاتھ کہاں باندھ دینے؟ ناف کے نیچے، یہ طریقہ ہے جی، اس طرح کر کے ناف کے نیچے۔ ہم نے اب کہاں سے شروع کرنی ہے نماز؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل هو اللہ احد۔ یہاں معزز ناظرین یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اگر کوئی صورت نہیں آتی تو قل هو اللہ پڑھ لینی چاہیے، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں۔ اگر صورتیں آتی ہیں، قرآن پاک آتا ہے تو مختلف صورتیں پڑھنی چاہیے۔ ہم ویڈیو کو شارٹ کرنے کے لیے مختصر صورت کا انتخاب کیا ہے، تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کوئی صورت اور آتی ہو تو وہ ساتھ ملانی چاہیے، صرف قل هو اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ اب ہم رکوع میں چلے گے۔ حمزہ رکوع صحیح طرح سے کرو، اپنے گھٹنے پیچھے دھکیلو زور سے اور زور سے، ہاں جی، یہ چیز برابر ہونی چاہیے جی، یہ سر یہ کمر، ایسے سر بھی نہیں جھکا ہونا چاہیے اور ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے، اپنی نظر پاؤں پر،
جب قیام کی حالت میں ہوں گے تو نظر کہاں ہوگی بیٹا؟ سجدے پر. سجدے کی جگہ پر ہوگی. اور جب ہم رکوع میں جائیں گے تو ہماری نظر پاؤں پر ہونی چاہیے اور سر یہاں، کمر یہاں. اس کو برابر صحیح طرح سے گھٹنے پکڑنے کا یہ طریقہ، انگلیاں کھول کے اس طرح گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا ہے. اب ہم نے یہاں پر کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی. بلند آواز سے پڑھو 3 بار. سمیع اللہ لمن حمدہ. ربنا لک الحمد. اللہ اکبر. اب بچے چلے گئے سجدے کے اندر. یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہماری کونیاں ایسے ہو جاتی ہیں یا بالکل ہم زمین پہ لٹا دیتے ہیں. کونیاں ہم نے زمین پہ نہیں لٹانی بلکہ ہم نے اس طرح سے یہ چیزیں دیکھیں. میں قریب سے ہو کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چیزیں جدا ہونی چاہیے اور پاؤں جو ہے نا وہ پیچھے لگنے چاہیے. پاؤں کی انگلیاں تمام پیچھے زمین پہ ہونی چاہیے. معزز ناظرین یہ دیکھیں، یہ سجدے کا اصل طریقہ ہے. اپنا ناک اور اپنی پیشانی زمین پہ جما کر اپنے ہاتھوں کو جو کونیاں ان کو ان چیزوں سے جدا رکھنا ہے. یہ چیزیں دیکھ لیں، ان چیزوں کو ایسے ساتھ نہیں لگانا یا ایسے یہ عورتوں کا طریقہ ہے. ایسے ساتھ لگائیں گے نہیں، ایسے جدا ہونی چاہیے. اور چہرہ ہاتھوں کے درمیان ہونا چاہیے اور پاؤں پیچھے سے ایسے ہونے چاہیے. سب بچوں کا دیکھ لیں. تمام انگلیاں لگانا سنت طریقہ ہے اور صرف ایک انگلی لگے گی تو نماز کی شرط پوری ہوگی. ماشاءاللہ جی، بچوں نے بڑے اچھے طریقے سے سجدہ کیا ہو. اب بچوں ہم نے کیا پڑھنا؟ سبحان ربی. 3 مرتبہ بلند آواز سے پڑھو. اب بیٹھ جاؤ جی. اللہ اکبر کہہ کے ہم نے بیٹھ جانا. اب بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے جی؟ یہ دیکھیں، بچے کا پاؤں دیکھیں. دایاں پاؤں کھڑا ہونا چاہیے انگلیوں کو اسی طرح کر کے، اور دوسرا بایاں پاؤں لٹا کر. اگر کوئی عذر ہے اس طرح نہیں کھڑا ہو سکتا تو الگ بات ہے، لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ پاؤں اس طرح کھڑا ہونا چاہیے. جب پیچھے بیٹھیں گے سجدے کے درمیان یا ہم تشہد میں بیٹھیں گے تو ایسے پڑھیں گے. اسی طرح ہم نے دوسرا سجدہ کرنا ہے. کیسے جی دوسرا سجدہ کریں؟ اب کیا پڑھنا ہے؟ یلعلا. سبحان ربی یلعلا. اب کھڑے ہو جانا جی دوسری رکعت کے لیے. اب ہم نے اسی طرح جس طرح یہ پڑھی ہے اسی طرح ہم نے دوسری رکعت بھی پڑھنی ہے. دوسری رکعت جب مکمل ہو جائے گی تو پھر ہم نیچے بیٹھ جائیں گے. اب یہاں پر ہم نے کیا پڑھنا؟ بچے تشہد کے لیے بیٹھ کے 2 رکعتیں مکمل کر کے. اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت کی ہم نے نیت کی، 2 رکعت ہم نے پڑھی. اب ہم نے تشہد پڑھنا ہے، ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمہ جو پڑھتے ہیں، اور دعا پڑھ کے ہم نے سلام پھیرنا ہے اور ہماری نماز مکمل ہوگی. اگر یہ 4 رکعت والی نماز ہے یعنی 4 فرض ہیں تو ہم نے بچوں کیا کرنا ہے؟ عبدہ و رسول تک پڑھنا ہے. کہاں تک پڑھنا ہے؟ اس کے بعد ہم نے تیسری رکعت کھڑے ہو جانا ہے. کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو کے ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے. کہاں تک پڑھنی ہے؟ ضالین آمین تک. کیونکہ دوسری 2 رکعتوں میں، فرضوں کی 2 رکعت دوسری میں ہم نے صورت نہیں ملانی. الحمد سے ضالین آمین تک 2 رکعتیں مکمل کر کے اس طرح تشہد میں بیٹھ کے ہم نے مکمل کرنا ہے. معزز ناظرین یہ یاد رکھیں کہ اس طرح سے نماز مکمل ہوگی. اپنے بچوں کو اس طرح نماز سکھائیں، خود نماز سیکھیں اور اسی طرح سیکھیں کہ جس طرح نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، چلیں آگے. ایک اور چیز ہے بچوں کے لیے، یہ جو ہاتھ ہوتے ہیں ہاتھوں کو اکثر لوگ گھٹنے سے نیچے ایسے کیے ہوتے ہیں. ایسے ہاتھ نہیں ہونے چاہیے. اپنے گھٹنوں پہ جس طرح بچوں رکھے ہوئے اس طرح سیدھے ہاتھ رکھنے ہم نے ایسے. ٹھیک ہو گیا؟ سلام ہم نے پورا کس طرح پھیرنا جی؟ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پورا سلام پھیرنا، پوری گردن پھیرنی ہے. پھر دوسری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ معزز ناظرین نماز کا اصل طریقہ ہے.
صحیح معنوں سے نماز پڑھی جائے، نماز کے اندر کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے، سجدہ صحیح نہ ہو، رکوع صحیح نہ ہو، سجدے کے درمیان سیدھا بیٹھا نہ جائے، جلدی سے دوسرا سجدہ کر لینا، رکوع میں سیدھا رکوع کے بعد واپس سیدھا کھڑا نہ ہونا، جلدی سجدے میں چلا جانا، یہ چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ آگے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سجدوں کے درمیان بیٹھنا واجب ہے، اسے جلسہ کہتے ہیں، اور رکوع سے کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں، سیدھا کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر آدمی رکوع سے ذرا اوپر چٹکا دے کے نیچے سجدے میں چلا گیا تو اس کی نماز رہ گئی، اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا، جان بوجھ کے کرنے سے سجدہ صاحب سے بھی نماز نہیں ہوتی، بھول کر سجدہ صاحب واجب رہ جائے تو پھر سجدہ صاحب سے نماز ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے نماز صحیح معنوں سے پڑھنی ہے، جان بوجھ کے کوئی چیز نہیں چھوڑنی، جان بوجھ کے کریں گے تو نماز ہمیں دوبارہ پڑھنی پڑے گی، نہیں پڑھیں گے تو ہمارے ذمن میں قضا ہوگی۔ اسی طرح دونوں درمیان سجدوں کے درمیان ایک سجدہ کیا، دوسرے سجدے میں ہم نے یہاں بیٹھنا ہے اور پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، جلدی سے نہیں کرنا۔ جلدی سے کس طرح کرتے ہیں بیٹا لوگ؟ ایسے پہلا سجدہ کر کے ادھر سے ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں، آرام سے بیٹھ کے اللہ اکبر، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نے جانا ہے سجدے میں۔ اس طرح ہم نے نماز مکمل ہو جائے گی۔ ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، ویڈیو کو لائک کرتے رہیں، کمنٹس کرتے رہیں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آج جامعہ مسجد فاروقیہ میں ہمارے طلباء نے نماز کا مکمل طریقہ سیکھا ہے، 2 رکعت نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ تمام میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو اسی طرح نماز کا طریقہ سکھائیں تاکہ ہمارے بچے صحیح طرح سے نماز پڑھ سکیں۔ سر کو ڈھانپ کے نماز پڑھیں، ننگا سر نماز نہیں ہوتی، مکروہ ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، لیکن نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضور نے ایسے نماز نہیں پڑھی، ان کے سر پہ امامہ ہوتا تھا۔ تو تمام حضرات کا سر ڈھانپا ہونا چاہیے۔ عورت کے لیے آپ نے میں سنا ہے شرائط کے اندر کیا پردہ ضروری ہے، پردے کے اندر نماز، اور رکوع میں عورت کم جھکے گی، مرد زیادہ جھکے گا، سجدے میں بھی اسی طرح عورت کم جھکے گی، مرد کا ذرا ہاتھوں کو کھول کے کونیوں کو کرے گا۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے جو ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چیز دیکھ کر تمام لوگ سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔